بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، خیبر جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150-60 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر یہودی آباد تھے جو بہت جنگجو تھے اور اپنی بہادری پر بڑا ناز کیا کرتے تھے اور دین اسلام اور حضور علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں پر یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط قلعہ قموس تھا، جس کا سربراہ، جس کا رئیس، جس کا سردار اس زمانے کا ایک بہت ہی بہادر اور جنگجو قسم کا انسان جس کا نام مرحب تھا، وہ اس قلعے کا سردار تھا۔ سامعین محترم، غزوہ خیبر بھی اسلام کے عظیم مارکوں میں سے ایک مارکہ ہے۔ خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا جسے فتح کرنا آسان نہ تھا۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے کبار صحابہ کرام کو یکے بعد دیگرے اسلام کا پرچم دے کر روانہ کیا، لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ آخر ایک دن آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کل میں اسلام کا پرچم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ چنانچہ لوگ ساری رات انتظار کرتے رہے، آرزو مندوں کو رات گزارنا مشکل ہو گئی، مجاہدین کی نیندیں اڑ گئیں، ہر ایک کی یہی تمنا اور آرزو تھی کہ کاش یہ نعمت اس کے حصے میں آ جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اَیْنَ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ بیمار ہیں، ان کو آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا، آپ آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پر لگایا، اسی وقت آپ کو آرام آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کے لگنے کی دیر تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اسلام کا جھنڈا عطا کیا اور خیبر کو فتح کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، ان سے نرمی سے کام لینا، انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تم پر اسلام کے کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر وہ تمہاری اس بات پر لبیک کہتے ہیں اور وہ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی یہ بات بہتر ہوگی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ خیبر کے قلعے کے پاس پہنچتے ہیں تو قلعے کے اوپر ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ شخص یہ نام سننے کے بعد قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے یہودیوں کو بتانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ نوجوان جو آج اسلام کا پرچم تھامے
تمہارے ساتھ نبرد آزما ہونے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ تم پہ فتح پا لے گا اور فتح حاصل کیے بغیر یہاں سے نہ لوٹے گا۔ چنانچہ آپ نے جنگ کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایک یہودی جس کا نام حارث تھا وہ آپ کے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ آپ نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد کموس قلعے کا سردار جو اس وقت ایک بہت ہی بہادر اور جنگجو مانا جاتا تھا جس کا نام مرہب تھا، اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو للکارا کہ آؤ تم مجھ سے جنگ کرو، میرا نام مرہب ہے، دنیا میرے نام سے کانپتی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے سامنے آئے اور فرمایا کہ مرہب تو اگر جنگجو ہے تو کیا ہوا، تو اگر ہزار بہادروں جیسے تیرے اندر طاقت ہے تو کیا ہوا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ پر ٹوٹ پڑے اور ایک ہی تلوار کے وار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو ہاتھ ڈالا، پورا قلعہ کانپنے لگا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر کے دروازے کو اٹھا لیا، اکھاڑ پھینکا اور پھر آپ نے اس کو ڈھال بنا لیا اور جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ خیبر فتح ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا تو 70 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہ پائے تھے۔ دوستان محترم، خیبر کا قلعہ فتح ہوا، اسلام کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کا استقبال فرمایا اور ان کو اپنی آغوش میں لے کر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔